السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کا حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رضا ہارون صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر سندھ۔ السلام علیکم جناب، کیسے رضا بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو آپ جب کراچی آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، تو ہم یہاں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ویسے تو ملاقات رہتی ہے لیکن آج پروگرام میں بہت عرصے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سر، ابھی آپ کو پورٹ فولیو نہیں ملا ہے کہ کس شعبے کو جو ہیڈ کریں گے آپ؟ نہیں، ابھی وہ ڈیسیجن ان ویٹنگ ہے۔ لیکن چلے اچھی بات ہے اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ تو یہ کراچی سے اب ہم یہ توقع رکھیں کہ مختلف جو پولیٹیشین پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے تھے یا جو پہلے سے تھے، جو ایک شکایت تھی کہ بھئی یہاں سے جو ہے وہ منسٹری میں یا کیبنٹ میں لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کچھ نظر آئیں گے؟ نہیں، کراچی سے لوگ ہیں، مرزا باب کراچی سے ہی ہیں، وہ تو خیر میئر ظاہری بات ہے، سعید غنی بھی کراچی سے ہی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، مراد علی شاہ بیسکلی کراچی آئی ٹی ہیں، کراچی میں رہتے ہیں کراچی سے۔ لیکن وہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایم کیو ایم سے یہاں آئے یا دیگر جماعتوں سے آئے ہیں اور وہ اپنی ساری زندگی انہوں نے یہاں کراچی کی سیاست کی ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، بالکل کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا سر، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو کراچی کا پلیٹ فارم ہے، یہ اس وقت جو ہے 2018 میں کیا ہوا، کس کو ووٹ پڑا، کون جیتا کون ہارا، اس بحث سے اگر نکل کے دیکھیں تو ایک خلا موجود ہے، ایک بڑا خلا موجود ہے کہ جناب یہاں جو ہے وہ یعنی یہ ایک ایسا گراؤنڈ بن گیا ہے کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے یا کسی کو بھی جتوایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے جناب؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ کراچی میں جو آپ نے صحیح کہا کہ کراچی کی ایک یونیک حیثیت رہی ہے ہسٹوریکلی بھی نا، اور یہ شہر جو ہے وہ ایک اپنی ایک حیثیت رہی ہے اس کی۔ تو یہاں پہ ہمیشہ لیڈرشپ رہی ہے، یا جماعت اسلامی کی رہی ہے یا ایم کیو ایم کی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہاں بلاکس کے اندر سیٹیں رہی ہیں لیکن اس طریقے سے اونرشپ نہیں رہی ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، یہ ایک ایسی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اس شہر میں، یہ ابھی نہیں کریٹ ہوئی، یہ 2016 سے کریٹ ہے کہ اس شہر کی کوئی ون وائس نہیں ہے لیڈرشپ کی۔ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کی آواز، جیسے خالد مقبول صاحب آئے، انہوں نے کوشش کی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے کوشش کی، حافظ نعیم صاحب بڑا توانا آواز تھے کراچی کے، وہ اب چلے گئے مرکز میں، جماعت اسلامی کا امیر ہیں۔ تو اس وقت فی الحال اگر آپ آج کراچی میں دیکھیں اور اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے 2024 کے بعد آ جائیں تو اس وقت کراچی کی لیڈرشپ نہیں ہے۔ سب سے اچھی اپرچونٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اس لیے اچھا آپ مس کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو مس کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی کراچی کی وائس اس طرح پی ٹی آئی نے خود، لیکن ووٹ تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو، نو ڈاؤٹ، ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں نا، لیڈرشپ کراچی کی پی ٹی آئی کے پاس اس طریقے سے نہیں رہے کہ وہ کراچی میں کوئی ڈیلیور کرتے ایز اے پاور بیس۔ ہاں، کراچی نے یہاں سے عمران خان کو بھی جتایا، عارف علوی کو بھی جتایا، عمران اسماعیل کو بھی جتایا، علی زیدی بھی یہاں سے جیتے، لیکن کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو یہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں، وہ الگ بات ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن ابھی بھی اگر آج کی تاریخ میں بھی الیکشن ہو کراچی دیکھیں، میں اسی لیے میں کہتا ہوں کراچی کی ایک یونیک حیثیت ہے اور کراچی کی ایک یونیک لیڈرشپ ہوتی ہے۔ وہ جو اس کلر کو وہ نہیں اڈاپٹ کر پائے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ بینک رہا اور آج ہے بھی۔ تو آج اگر کسی کے پاس اپرچونٹی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ اچھا، یہ میئر جو ہے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا یہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے آئے ہوئے، تو لیکن وہ جو ایک بھرپور پارٹیسپیشن ہو سکتی تھی نا میئر کی، کہ ادھر بھی نظر آ رہا ہے ادھر بھی نظر آ رہا ہے، مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب بہت سارے کام کیے جا رہے ہوتے پریکٹیکل، بہت زیادہ، اب تھوڑا نظر آ رہا ہے، لیکن میں اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو ایک مائلیج پیپلز پارٹی کو دی جا سکتی تھی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے، وہ نہیں دی گئی۔ وہ کوئی پالیسی کا میٹر تھا کہ نہیں یار یہ، میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ہے پیپلز پارٹی کے پاس بہت بڑی۔ ابھی اپرچونٹی پیپلز پارٹی دیکھیں نا، لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، چیف منسٹر آپ کا ہے، میئر آپ کا ہے، ہاں نیچے ٹاؤن سارے آپ کے پاس نہیں ہیں جو کہ میجر پلیئرز ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو کے ایم سی کا میئر ہے، اس کی جورسڈکشن ٹاؤنز میں نہیں ہے، اسی طریقے سے مختلف ٹاؤنز مختلف پارٹیز کے پاس ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح سے کراچی کو آپ دیکھیں، ایک تو دیکھیں کہ اس کی سیاسی اونرشپ، اس کی لیڈرشپ کون لے گا، دوسرا اس کے شہر کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا فرم بلیف ہے کہ اس شہر کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو مل کر اس شہر کے لیے کام کرنا ہوگا، کوئی بھی شہر کو لیڈ کر رہا ہو، وہ ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، یہ 4 بڑی جماعتیں، کوئی بھی جماعت پاور میں ہو، ان چاروں جماعتوں کو چارٹر آف کراچی کے تحت کچھ پوائنٹس پہ ایک اپنا جو ہے وہ بلیف رکھ کر کے، کچھ پوائنٹس کے اوپر ایگری کر کے اس شہر کی ترقی کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ آئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ گورنر سندھ کے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے،
تو روزانہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, رمضان ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, سحری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں جناب؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنر صاحب نے پچھلے جب سے آئے وہ تو اپنی ایک برانڈنگ بڑی چینج کری, ویری گڈ, اور اپنی ذاتی برانڈنگ, اور ایون پارٹی کی بھی کسی حد تک انہوں نے, اور ایکٹیو رول ادا کیا ہے, اور میئر سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جناب, صوبائی حکومت سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. نہیں, وہ میئر اور صوبائی کو زیادہ ایکٹیو, کمپٹیشن نہیں ہے نا ان کے پاس, نہ وہ پاورز ہے, نہ وہ اتھارٹی ہے, نہ وہ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں, یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دونوں کا کمپیریزن وہاں ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ میں بھی ترقیاتی کام کرا رہا ہوں اور رضوان جعفر بھی کرا رہا ہوں, تو اب یہ دیکھا جائے کس نے زیادہ کریں. ان کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے, پاور ہی نہیں ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے کوئی, تو وہ اپنی کیپیسٹی میں, پرسنل کیپیسٹی میں, پرسنل تعلقات پہ جو شہر میں کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کمپیریزن بنتا نہیں میئر کے ساتھ یا سی ایم کے ساتھ ان کا. نہیں, لیکن بات یہ کہ کمپیریزن اس لحاظ سے ضرور بنتا ہے کہ عوام یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے مشکل وقت میں کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کون کھڑا ہوا؟ اگر اسٹریٹ کرائم میں کوئی لٹ رہا ہے تو جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. اگر ڈمپر جو ہے وہ اس لوگوں کو مار رہا ہے تو ڈمپر سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. بھائی اب بات یہ ہے کہ گورنر ایکٹیو تو ہے نا. میرے بھائی, میں کہتا ہوں کھڑا ہونا, بھائی کچھ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے ایک الگ بات ہے. دیکھو میرے بھائی, میں ہر چیز پہ سیاست نہیں کرتا نا, آپ کو پتہ ہے رضوانہ, مجھے جانتے اچھی طرح. کھڑا ہونا ایک الگ بات ہے. اگر گورنر بھی جا کے صرف کھڑا ہو رہا ہے اور وہ ڈمپر ڈرائیور گرفتار نہیں ہو پاتا اور اگلا آدمی جو ہے وہ جہاں بک انہیں سے نہیں پہنچتا, آنسو پوچھنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ ریاست جو ہے کسی کی مظلوم کے آنسو بھی پوچھے نا تو بڑی بات ہوتی ہے. نظر آئے جناب کہ ہمارے درمیان لوگ ہیں. میرے بھائی, یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا, میں اس میں سی ایم کو بھی لے رہا ہوں, یہ عہدے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. وہ کام ستار عیدی صاحب کریں گے, وہ کام ظفر عباس کریں گے, وہ کام رمضان چھیپا کریں گے, وہ رضوان جعفر کریں گے. آپ کا کام ہے آنسو پوچھنا, ان کا کام ہے نہ صرف دادرسی کرنا بلکہ اس بات کو انشور کرانا کہ اس شہر میں ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ فراہم کریں نا. اچھا, ان کے پاس کیا رول ہے؟ گورنر صاحب کے پاس بہت ایکٹیو آدمی ہے, آئی اپریشیٹ ہز ایکٹیویٹیز. ان کے پاس رول ہے کہ وفاق سے یہاں, اور اب جو انہوں نے بات کی جناب کہ 100 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق سے میئر کراچی کو لا کے دیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ آ جائیں گے؟ اچھی نہیں, اس میں کوئی چیلنج تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, بس انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی میئر کراچی مجھے سمری بنا کے دیں. میئر کراچی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ کے دے دیتا ہوں. اب دیکھتے ہیں گاڑی کہاں آگے جاتی ہے. یار دیکھو گورنر صاحب, اور پچھلے میرے خیال سے شاید 20 سالوں سے وفاق سے کراچی کو کچھ ملا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ جو کیوں نہیں ملا, نہیں کہاں ملا ہے سر؟ عمران خان صاحب کے دور میں اعلان ہوا, کچھ نہیں ملا. نواز شریف صاحب نے گرین لائن دی نا آپ کو. نہیں, وہ ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا, لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملا. دو چیزیں ہیں نا, دیکھیں نا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا ناظرین بڑا انٹیلیجنٹ ہے نا. وہ جب آپ کا جملہ سنے گا تو سمجھے گا 20 سال سے وفاق کچھ دے ہی نہیں رہا. سر وفاق براہ راست لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیتا ہی نہیں ہے. سر لوگوں کی عادتیں خراب ہے نا. مصطفیٰ کمال کے دور کو لوگ یاد کرتے ہیں نا, مشرف کے دور میں اس زمانے کا جو سسٹم تھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس, اس میں وفاق سے ڈائریکٹ اکاؤنٹ فور لوکل گورنمنٹ میں پیسے آتے تھے. ٹھیک ہے, جب سے وہ سسٹم ختم ہوا ہے, اب وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ رقم, وہ فنڈ جو ہے صوبائی گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. اب صوبائی گورنمنٹ نے سب کہتے ہیں پی ایف سی کرنا چاہیے, پروونشل فائنینس کمیشن, تاکہ اس رقم کو آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو یہ دو باتیں ہیں نا کہ اب وفاق ڈائریکٹ, اچھا وفاق کیا کر سکتا ہے جو نہیں کر رہا اور جو گورنر صاحب کو کرنا چاہیے؟ ایک کمپنی بنی ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا, گورنر صاحب کو پتا ہوگا, SIDCL کہلاتی ہے, سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یہ وفاق نے نواز شریف کے صاحب کے دور میں بنائی تھی, وہ KIDCL تھی, کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. وفاق کے سارے پروجیکٹ, ابھی آپ اپنی ویب سائٹ کھولیں SIDCL کی, وفاق کے سارے پروجیکٹ جو ہیں, زیادہ تر پروجیکٹس, وہ بجائے صوبائی حکومت کو دینے کے اس کمپنی کے تھرو کرواتی ہے, اور اس کمپنی میں گورنر کا رول ہے. بالکل, اس پہ آپ نے پہلے بھی اظہار کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, جو ایک بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک بات کہہ دی اور ایک بات کے پیچھے کچھ حقائق ہیں, کچھ فیکٹس ہیں نا, تو وہ فیکٹس ہمیں اپنے مد نظر رکھنے چاہیے. اور وفاق نے جتنا دینا چاہیے اتنا کبھی بھی نہیں دیا کراچی کو, ایگریڈ, لیکن بالکل نہیں دیا. یہ اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں, درست اسٹیٹمنٹ نہیں. لیکن لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ یار جو حکومت آ رہی ہے, جو وفاق لاہور کو دے رہا ہے, یا جو وفاق اسلام آباد میں جس طرح سے لگا رہا ہے, جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہ ان کمپیریزن آف دیٹ کراچی کو کچھ نہیں مل رہا. ابھی جیسے بتائیں آپ کہ چلنا نہیں دے رہا ہے, ٹو نہ لگا دے. ملک ریاض صاحب کے جو پیسے تھے 190 ملین, گو کہ وہ جرمانے میں ایڈجسٹ نہیں ہوئے اور وہ وفاق کے پاس گئے تھے, تو شہباز شریف صاحب نے بھی اناؤنس کیا یونیورسٹی اسلام آباد میں نہیں ہونے چاہیے نا. اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی بھی وہ بنتا تھا کہ وہ کہاں سے گئے, تو وہ بیریا ٹاؤن کراچی کے حوالے سے تھا, تو وہ پیسے اگر لگنے تھے تو وہ کراچی میں لگنے چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے جی. ٹائم ایک بریک کرو, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.
वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ हैं रज़ा हारून साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। और ज़्यादातर ज़ाहिर बात है रज़ा हारून साहब की क्योंकि सियासत कराची के हवाले से बहुत रही है तो उसी पर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। रज़ा हारून साहब, ये जो कई बार आवाज़ उठाई, ये जो रेड लाइन है, ये जो यूनिवर्सिटी रोड जो चल रहा है आपके सामने है, तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं उसको बनते हुए। अभी मेरे कराची ने कहा कि जनाब जून 2026 तक बन जाएगा, लेकिन आप खुद भी, मैंने भी वहाँ कई शोज़ किए वहाँ खड़े होके, और जितना बस दिल का गुबार निकाल सकता था वहाँ खड़े होके उन पेडिस्टल ब्रिज पे मैंने निकाला है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है पेट्रोल जा रहा है, इंपोर्टेड पेट्रोल है, लोगों का 3-3 4-4 घंटे, फिर गाड़ियाँ लोगों की मैकेनिक डेंटर के पास जा रही हैं, फिर एक लेन अगर 4 लेन का रोड था वो 2 लेन पे हो गया है, सड़क ख़राब है, एक लेन ख़राब हो जाए 2-2 3-3 घंटे लोग फंस रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और जेल रोड से और इस्लामिया कॉलेज तक की सूरत हाल तो ये है कि वो अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि आगे 3 साल में ये बनेगा। तो इस पर क्या समझते हैं कुछ पर इस पर ये, और ये सबसे बड़ी बदनामी का बाइस भी बन रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ऐसे ही होता है जब तरीक़ाती काम चल रहे हों, और ख़ासतौर पर गुंजान आबाद इलाकों में, गुंजान शहरों में, खुले शहर हो ना, नया शहर बस रहा वो ज़्यादा आसान है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक बसे बसाए शहर में, गुंजान शहर में, जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक, वहाँ पे अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो, और अगर फिर वो टाइमली फिनिश ना हो रहे हों, तो आप सही कह रहे हैं। ये वाली तनकीद बिल्कुल ठीक है और ये करनी चाहिए आपको। अच्छा देखिए, इस्लामाबाद में भी 75 दिन में 3 अंडरपास बने हैं। खुला इलाका है वो, नहीं फिर भी मतलब एक काम होता है सर, कोई नजर तो आए, वर्किंग तो नजर आए ना। देखिए ना, उनको रेजिस्टेंस कोई नहीं है, खुला इलाका है, यहाँ आपको रोकना पड़ता है, मतलब ट्रैफिक रोकना पड़ता है, तमाम चीजें करनी पड़ती है। नहीं, ट्रैफिक तो रोकना नहीं पड़ रहा सर, वो ट्रैफिक तो हो गया साइड में, अब तो वो पूरा बीच में वे मौजूद है, वहाँ पे जिस रफ्तार से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, अगर टाइम लाइन बढ़ती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि आवाम की तकलीफ होती है ना। लेकिन मैंने भी यही सुना है और बैठा हूँ ब्रीफिंग के अंदर उनके साथ, तो वो अभी रिसेंटली मुराद अली शाह साहब ने 1 साल कारकर्दगी अपनी जो है उसकी रिपोर्ट खुद खड़े होकर प्रेजेंट की थी, उसमें ये भी था। तो उनका भी यही कहना है कि अगले साल जून तक खत्म, जब तक वो ये कह रहे हैं और जब तक जून नहीं आया है, आई वुड बिलीव इन इट कि इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, हो जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लोगों से। अच्छा सर, मुझे ये फरमाएं कि जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात की जाती है वो हेल्थ सेक्टर में की जाती है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी प्रोग्रेस की है। तो मैं अभी गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया, जिना हॉस्पिटल चला गया था, मैंने एमरजेंसी का जो हालात देखे और जिस तरह से वहीं पर मसद इमरजेंसी में अगर कोई किसी का यानी स्टिचेस भी वहीं लग रहे हैं, यंग बच्चे डॉक्टर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मसद कोई अगर आप लंदन में रहते हैं कोई गोरा आ जाए तो बेहोश हो जाए वहाँ पे जो सूरत हाल हो, और जिस तरह का मसद हालात हैं, जितना रश है, जितना ट्रैफिक है, मसद वो मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर काम हुआ है हेल्थ के शोबे में, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे मुतमईन नहीं किया जा सकता। हमारा एक और इशू होता है रिजवान, अगर आप नोट करें, खासकर हमारी इमरजेंसीज़ में सर्विस बहुत अच्छी है। जिन्ना की सर्विस ये नहीं कि पीपल्स पार्टी से पहले भी सीमी जयमाली साहबा के दौर में कितना ज़बरदस्त अब आपका इमरजेंसी जिन्ना का हो गया, उनकी बड़ी कोशिश, मरूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके दौर से जो इमरजेंसी वहाँ डेवलप हुई है बहुत अच्छी डेवलप हो गई। हमारे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे यहाँ एक मरीज़ होता है और उसके साथ 100-200 लोग जो है ना वो आके खड़े जाते हैं, वो जमा वो फिर वो प्रेशर भी डालते हैं, शोर भी मचाते हैं, तो एक आपको मछली बाजार सा लगता है वहाँ पे। कोई चीज़ अगर इम्प्रूव करने वाली है तो कर लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ बेहतर निज़ाम है अभी तक पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर कराची में अभी तक जो प्रेफर किया जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ ये कि अगर आपको इमरजेंसी है तो लोग जिना का रुख करते हैं सर, लेकिन जब भी जाना हुआ बहुत ही ऐसे हालात देखे कि फिर वो यही हुआ कि यार बस जिसके पास पैसा ना हो वो समझ ले मजबूरी में ही वहाँ जाता है, वरना जो है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मेरे अपनी फैमिली के और दीगर लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हुए कि हमें इमरजेंसी ले जाना पड़ा। मेरा एक्सपीरियंस तो जिन्ना का बहुत अच्छा है। ये आगा खान वगैरह भी ठीक हैं, लेकिन अब आप आगा खान में जाएँ और जिन्ना में जाएँ तो एक बुनियादी फ़र्क है ना, यहाँ आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। खान में आप घुसेंगे, साउथ सिटी में आप घुसेंगे, सब अच्छे अस्पताल हैं, ये नहीं कि उनका मैं नाम ले रहा हूं। जो प्राइवेट सेक्टर है जिनको संभाला हुआ है, जैसे इंडस को भी सिंध गवर्नमेंट देती है पैसा बड़ा, SIUT को भी देती है। जो किसी कोई प्राइवेट अथॉरिटी के तहत चल रहा है वो चीज़ें तो वहाँ बेहतर है, वहाँ डिसिप्लिन नज़र आता है, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर नज़र आती है। लेकिन जो खुद गवर्नमेंट चला रही है वहाँ पे ज़रा मसला है। सर NICVD है, NICH है, माने जाने हैं, आप जाएँ, आपका यार आपको 1 टका नहीं खर्च होता और NICVD के अंदर, और आपका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट से लेके बाईपास तक फ्री होता है भाई, और इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, दुनिया तारीफ़ करती है। आपका कार्डियोवैस्कुलर का वहाँ जो ट्रीटमेंट है इससे बेहतर बिल्कुल NICVD बहुत बेहतर है, और उसमें ये भी तो सिंध गवर्नमेंट के हैं। और इंडस को भी जो है वो प्राइवेट जितना फंडिंग सिंध गवर्नमेंट दे रही है SIUT को, इंडस को, दीगर जगहों को, लेट्स से कि
اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، یس ہے، ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مزید اسپتال قائم کرنے چاہیے، کراچی کی آبادی کے لیے ناکافی ہیں. اسی لیے ایک اسپتال پہ، گورنمنٹ اسپتال پہ رش کس لیے ہوتا ہے کہ وہاں فری علاج ہے نا، غریب آدمی وہیں جائے گا. سرکاری اسپتال کا اور پرائیویٹ اسپتال کا یہی فرق ہے. تو اس لیے آپ کو ٹریٹمنٹ میں اور وہاں صفائی ستھرائی میں اور چیزوں میں فرق نظر آتا ہوگا. تو لوڈ زیادہ ہے. اصل بات یہ کہ رش زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، اور صرف پریشر جو ہے وہ یہاں کا لوکل کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے، ایون پاکستان سے باہر تک کا پریشر ہے. پھر بھی بہت اچھا ہے. ہاں، پھر بھی پرفارمنس اس کنڈیشن میں سوچو نا آپ کہ کتنا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ مجھ سے مطمئن ہیں میئر کراچی کی پرفارمنس سے جو ابھی لوکل گورنمنٹ کی چل رہی ہے؟ ہاں، کافی حد تک مطمئن ہے. کافی حد تک بہتر ہونی چاہیے. ابھی جیسے میں ابھی طارق روڈ سے آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ چارج پارکنگ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پھر بندے کھڑے ہو گئے ہیں. یہی تو پرابلم ہوا نا. بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ. پرابلم یہ ہے کہ جورسڈکشن کے جو ایشو ہے نا، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یونٹی آف کمانڈ بہت ضروری ہے. میئر کے پاس بہت سارے پاورز ہونے چاہیے جو نہیں ہیں. اب چارج پارکنگ کے ایم سی کی جورسڈکشن میں اگر ختم وہ کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کی الگ جورسڈکشن ہے، ٹاؤنز کی الگ ہے. ٹاؤن جو جماعت اسلامی کے پاس ہیں، پی ٹی آئی کے پاس ہیں یا پیپلز پارٹی، ان کی اپنی پالیسی ہے. تو یہ جو یونٹی آف کمانڈ کا مسنگ کمپوننٹ ہے، آپ ہر مسئلے کو میئر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں اس کا. ہاں، ان کو کام کرنا چاہیے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے، کوآرڈینیشن بنانی چاہیے، لیکن بہت سارے چارج پارکنگ کے مسئلے ہیں وہ ٹاؤنز کے ہیں. اچھا سر، 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سارے آئینی عہدے بھی، سینٹ چیئرمین، صدر وغیرہ آپ کے پاس ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی کا ایک وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب یہاں پہ بڑا خون بہتا تھا، 100 نمبر کاؤنٹنگ ہوتی تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے نا لوگ مایوس نہیں تھے، اس وقت بھی ریزیلینٹ تھا شہر. ابھی ایسی الحمدللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم کا ایک ایشو ہے، لیکن چلیں وہ بھی کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. لیکن اور صرف بات کراچی کی نہیں ہے، پورے پاکستان کی میں بات کروں گا، مایوسی کا ایلیمنٹ اس وقت زیادہ ہے. اور اس وقت جو ریشو ہے ویزا اپلائی کرنے کا، باہر چلے جانے کا، نیکسٹ جنریشن کو باہر شفٹ کرا دینے کا، وہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑا فیلئر نہیں ہے جو بھی سیاسی حکومت ہے؟ نہیں، سیاست کا فیلئر نہیں ہے، اس کا فیلئر ہے ہماری معاشی پالیسیوں کا. اور معاشی پالیسیوں کا فیلئر یہ ہے، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر معاشی حالت ہماری بہتر تھی. آج ہم جہاں گئے، عوام کے 3 بڑے ایشوز ہیں: بے روزگاری، مہنگائی. ہاں بالکل، یہ آپ کے بڑے ایشوز ہیں. 126 دن دھرنے پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے جس طرح برانڈنگ کریٹ کی، زرداری صاحب کی، شریف فیملی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو برانڈنگ کریٹ ہو گئی سر، اب سیاست کی جو برانڈنگ کریٹ ہو گئی، اس کا اثر ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہے لوگوں کا، کہ لوگ جو ہے نا وہ اس برانڈنگ سے نکل نہیں پا رہے. انہوں نے خود بھی ڈیلیور کچھ نہیں کیا، تو اوور آل سیاست کا چہرہ خراب ہو گیا. بات یہ ہے. میں صحیح ہے، لیکن یار عمران خان از اے ویری پاپولر لیڈر. یہ سرٹیفائڈ ہے، موسٹ پاپولر لیڈر، یہ بھی سرٹیفائی کر دیا. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین یار، ہی از ناٹ ایون اے اسٹیٹسمین. میں تو برانڈنگ کی، سیاستدانوں کی برانڈنگ کی بات کر رہا ہوں. برانڈنگ مطلب آپ کاروبار کر رہے ہو، سیاست کر رہے ہو یار. جو ایک چور ڈاکو برانڈ بنائیں گے کسی سیاستدان کا، ان کے نام سے مجھے ایک پروجیکٹ بتائیں ایز پرائم منسٹر. نہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں سر، انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا نا. انہوں نے باقی لوگوں کو بھی چور ڈاکو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، اور ایک 10 سال کا بچہ بھی کہنے لگا ان کی تقریریں سن کر، اور جو وہ خود بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو اوور آل سیاستدانوں کی برانڈنگ خراب ہو گئی نا. تو ملک کی تو جمہوریت کا جنازہ نکل گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ اگر آدمی پاپولر بھی ہو اور وہ نیریٹو بھی جو ہے وہ فیک دے رہا ہو، فالس دے رہا ہو، تو یہی حال ہوگا نا پاپولر آدمی کا. آپ مجھے بتائیں نا، جن کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، وہ تو 10 پروجیکٹ آپ کو اپنے گنا دیں گے. آپ تو ایماندار آدمی تھے نا، آپ تو کمپیٹنٹ آدمی تھے. آپ تو اب ایک میں تو زیادہ ایک پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک یہ احساس وغیرہ کی نہیں، کھانا کھلا دیا اور یہ سب کر دیا، یہ نہیں. گھر بنا کے وہ بنا دیے، کیا بنا دیا، سرائے ورائے بنا دی، وہ نہیں. وہ بھی کسی کے کولیبریشن سے اور سوشل آرگنائزیشن. ہاں، ہمیں پتہ ہے کس کا کیا ڈرامہ تھا، کھانا بھی کسی کا آتا تھا، اور وہ سب ایسے ہی ہے. مجھے بتائیں نا، جو پروجیکٹ ہیں مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کے ہیں، موٹر وے بنا دیے، ایئرپورٹس بنا دیے، کیا کیا کر دیا انہوں نے یار. بجلی کے جب آپ کی لوڈ شیڈنگ تھی، چلو بجلی کارخانے لگائے. پیپلز پارٹی کی بات کریں آپ، یہ اسٹیل مل کھڑی ہے نا کراچی میں، جب اپنے دور میں لگائی تھی. یہ ہب پاور پلانٹ تھا. آپ کو جو ان کی جو جمہوری آئینی کامیابی ہیں،
زرداری صاحب کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے خاص طور پہ ہم سندھ کی بات کریں تو وہ جو اتنے سالوں سے حکومت ہے 16-17 سال وہ گورننس دینے میں ناکام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو کچھ امید دے سکے کہ کچھ یہاں پہ ترقی ہوگی یا ایون کراچی میں آگے بڑھے گا. نہیں چل رہا ہے کام. میں نہیں سمجھتا کہ ناکام ہو گئی ہے. جو کچھ کام ان کو کرنا چاہیے تھا جتنا 16 سال میں ہو جانا چاہیے تھا شاید وہ نہیں ہوا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بلاول صاحب چیئرمین صاحب خود انٹرسٹ لے رہے ہیں اور سر آپ بھی کیبنٹ کے اندر آ گئے ہیں, پورٹ فولیو آپ کو ملنے والا ہے تو ہستی نے اپنے چڑھا دی ہیں کہ میدان میں کودنا ہے جناب. مجھے جب پورٹ فولیو ملے گا یا نہیں ملے گا, میرا جو ایک رول ہے نا وہ یہ ہے لوگوں کو سمجھانا کہ الگ الگ کھڑے ہو کے اور آپس میں تفرقے بڑھا کے نہیں ہوگا اس ملک کی ترقی, نہیں ہو شہر کی ترقی. آپ کچھ بھی کر لیں. اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا بلوچستان میں ٹرین کا. اس کے نیکسٹ ڈے سے جو پی ٹی آئی نے حرکتیں کی ہیں اس کے بعد ڈیبیٹ جو ہے یہ نہیں ہو رہی کہ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی چاہتی ہے, پی ٹی آئی. انہوں نے ساری ڈیبیٹ کا ڈائیورژن کر کے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے. اب روز پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بٹھائے کیوں نہیں, ان کو بٹھایا کیوں. مطلب یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کر کے آ رہے ہیں ملک کے ساتھ, کہ جہاں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پورے ملک کو یکجا ہونا تھا وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا تفرقہ ڈال کے اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کے آج تک یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور کیا ہوا, پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جو بات سننا چاہتی تھی, متحد ہونا چاہتی تھی, انہوں نے ایک دراڑ ڈال کے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ کھڑا کر دی. بہت بہت شکریہ رضا ہرون صاحب, آپ نے جوائن کیا. اور بریک کے بعد ہمیں ایک سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ جوائن کریں گے جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور اب یہاں کیا کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ان سے جانیں گے. لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد فیصل آفریدی صاحب نے, جو کہ سائبر سیکورٹی اینڈ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فاؤنڈر اینڈ گلوبل چیف ہیں, ایگزیکٹو آفیسر ہیں جناب النافع گروپ کے. سر اور یہ النافع بس انسٹیٹیوٹ بھی ہے, ٹریننگ بھی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کا ادارہ دے رہا ہے. اچھا سر, بات یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ کا ایک گلوبل ایکسپیرینس ہے, اب آپ نے جو پڑھا ہے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ایم آئی ٹی سے, رائل ہالووے یونیورسٹی آف لندن سے, لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے. مثلاً اتنی جو آپ نے سکسیس حاصل کی ہے, تو یہ سکسیس یہاں کا نوجوان بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ خواب دیکھنا چاہیے اسے ایم آئی ٹی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل دیکھنا چاہیے, بلکہ باہر جانے سے آپ کا پرسپیکٹیو بڑھتا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو امپلیمنٹیشن اور تمام چیزیں سیکھنی ہیں تو ان کی ثقافت سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وہی میتھڈالوجیز اور ٹیکنالوجیز ہیں. جس زمانے میں سائنس میں مسلمان سب سے آگے تھے, دیور ان دا ڈارک ایجز, یہ ڈارک ایجز میں تھے یورپینز سارے ویسٹرنس, لیکن یہ لوگ یہاں آ کے ہماری سائنس اور سب چیزیں لے گئے اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. یعنی اس کا مطلب جو لوگ جانا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان جو جانا چاہتے ہیں, آپ ریکمینڈ کریں گے کہ جانا چاہیے؟ اسلامکلی میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں, ہمیں لازمی جانا چاہیے. دیر از نو اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ ایکسیپٹ 1 or 2 وچ آر ان دا پروسیس کہ وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے اسلامک, جیسے ہمارے گروپ اچھا میں. یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں جو تعلیمی نظام ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں پاکستان, اگر یہاں پہ اچھا تعلیمی نظام ہوتا, یہاں پہ ڈریم یونیورسٹیز ہوتی, یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہوتی, یہاں پر بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہوتی, تو میرے خیال سے یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹاپ یونیورسٹیز ہیں کہ نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 77-78 سال ہو چکے ہیں. میں یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا, 32 پرائم منسٹرز گزر چکے ہیں, ابھی 32واں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیر از نتھنگ دیٹ دے ول ڈو دیٹ کین چینج دا لینڈسکیپ, کہ یوتھ کا کیسے لینڈسکیپ چینج ہوگا, نہیں ہو سکتا. اچھا ابھی سر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کیونکہ اب تو گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے, اب یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ, کوئی تعلیمی نظام کسی نوجوان کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے؟ جو مسئلے پہلے تھے کہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھے گورنمنٹ سے, کیا آج کا بچہ بھی اتنا ڈپینڈنٹ ہے؟ آج کے بچے کے پاس وہ چیز ہے جو پہلے ہماری جنریشن کے پاس نہیں تھی, ہمیں بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے, دوسری چیزوں کی وجہ سے علم کی رسائی جو ہے وہ بہت ایزی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ نا اے آئی کے اسکول نہیں چاہیے ہم کو, ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے, اس طرح کے پلیٹ فارمس چاہیے کہ جس پہ آپ بیٹھ کر نہ صرف ہینڈز آن تعلیم حاصل کر سکیں مگر آپ ایکریڈیٹڈ ڈپلوما یا ڈگری بھی لے سکیں. خالی ڈگری لینے سے یہاں پر پاکستان میں مور دین 85% لوگ بے روزگار ہوتے ہیں جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں, اگر آپ جاتے ہیں, جس طرح آپ جا کے پوچھیں
टीचरों से पूछें कितने लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया है, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा. नहीं, टीचर्स तो करते ही नहीं ना, हमारे टीचर्स एक अलग प्रोफेशन है. So this is all paper tigers. हमारे पास पेपर टाइगर्स बहुत हैं ऑन पेपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रीज के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जॉब कैसे पकड़नी है, क्या करना है, इन सबको चाहिए कि ये डे 1 से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाएं. ये डे 1 से थ्योरीज और ये सब चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस करते हैं. दुनिया बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है. अगर हमने चेंज नहीं किया तो ये जो इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन यहाँ बैठी हुई है, जहाँ हमारी मीडियन एज जो है वो 20 ईयर्स की है, सब पीछे रह जाएंगे. तो क्या करें? मतलब बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, फिर एमफिल करें, फिर पीएचडी करें, फिर आईटी का कोर्स करें, फिर एआई की तरफ आएँ, फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ आएँ? क्या रूट मैप क्या होना चाहिए? रोड मैप बच्चों के लिए जिस तरह हमने डिज़ाइन किया है, क्लास 4 से लेकर इंटरमीडिएट तक आपके पास इतनी एजुकेशन आ सकती है, इतनी चीज़ें आप हैंड्स ऑन सीख सकते हैं अपनी तमाम ओ लेवल्स, BTech, HND तमाम चीज़ों के साथ, कि आप 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं. ठीक है. This is what we have बहुत से लोग developed. ये कहते हैं यार ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है जो आप ये कह रहे हैं. शॉर्टकट नहीं है, दिस इज टेक्स टाइम. अच्छा, 2-3 साल मतलब जो आपको लगेंगे. लोग कहते हैं कि ना वो डिग्री लेना ज़्यादा बेहतर है और ये इस तरफ आईटी में आ जाना ये शॉर्टकट है. देखें, डिग्री ज़रूरी है, डिग्री हम भी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिग्री से हमारा जो बच्चा होता है वो डिग्री के पहले साल में ही 1.5 साल 2 साल के अंदर ही, अभी ख़त्म भी नहीं की होती, वो जॉब पे लग जाता है. कैसे? दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. हमारा अलबारी एक प्लेटफॉर्म है जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 3 साल से रिसर्च करके हम बना रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे थे, अब जाके वो लॉन्च हुआ है अल्नाफे क्लाउड के अंदर. उसका वो सारा काम ही आपको हैंड्स ऑन सिखा रहा है. तमाम दुनिया के अंदर जितने शोबे हैं, दुनिया में 8 कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ शोबों की, ठीक है. उसके अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा शोबे हैं मुख्तलिफ. एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, आर्ट्स है, बिजनेस है, कॉमर्स है, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबे. उन सब के बिस्मिल्लाह, उन सब के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन है. हम वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उनके सिस्टम्स कैसे बनाने, क्या करना है, क्या नहीं करना. हम क्या करते हैं, जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं जो एम्प्लॉयर्स मांग रहे हैं, हम वही चीज़ आपको पढ़ा देते हैं. उसी चीज़ के ऊपर आपको असेसमेंट करते हैं, उसी चीज़ पे आपकी पासिंग ग्रेड होता है, जो भी है. वो जब बच्चा करके जाता है तो अगर एक लम्स या IBA से करके जाता है, ही कांट पास द इंटरव्यू, ही कांट क्रैक द इंटरव्यू. हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा भी पढ़ रहा है, वो जाकर जॉब पर बैठा होता है. जी सर, पाकिस्तान में जो तमाम ओ लेवल से लेवल के तालीमी इदारे खुले हुए हैं, अब ओ लेवल ए लेवल हर एक कर भी नहीं सकता. ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी तो लोकल बोर्ड से कर रही होती है, तो वो क्या दे रहे हैं बच्चों को, मतलब क्या मिल रहा है उनको उसके बाद? सर, किताबी नॉलेज मिल रही है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. मतलब कि स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को डायरेक्शन दिखाए कि उनको कैरियर में क्या करना है. वो इतना धक्का देते हैं कि वो कॉलेज तक आ जाता है. कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को विजन दे, सब कुछ दें, हैंड्स ऑन स्किल्स दें कि वो जाके काम कर सके. वो इतना धक्का देते हैं, वो यूनिवर्सिटी में आ जाता है. यूनिवर्सिटी वाले इतना धक्का देते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जॉब पे बिठाएं, सब कुछ करें. वो इतना धक्का देते हैं आपको कि आप बस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, कागज़ का टुकड़ा पकड़ो, जाओ यार, दफ़ा हो जाओ. दिस इज़ द प्रॉब्लम. हम लोगों ने जो पूरा सिस्टम बनाया, हमारा स्कूल कॉलेज पे आते ही वो जॉब पे बैठ जाता है, बिकॉज जो स्किल्स उसको बाहर चाहिए वही चीज़. कौन से एरियाज़ हैं आप क्या समझते हैं कि जहाँ पे स्पेस खाली है अभी, जहाँ पे अगर मेहनत करें नौजवान तो है, तो वो बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोगों को रीस्किल करने की ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तमाम शोबों में. कोई शोबा दुनिया का ऐसा नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, डेटा गैदर हो रहा है, वहाँ पर AI की इम्प्लीमेंटेशन. तो 5 शोबे हैं: साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, GRC, डेवऑप्स, सिसऑप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन 5 को मिला लें आप, ये बनता है AI ऑप्स. जिसने ये हार्नेस कर लिया, वो दुनिया की किसी भी फील्ड से हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी जाना चाहता हो, इमिग्रेशन करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो. तो अच्छा, अब ये इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए या एक कम से कम बेसिक एजुकेशन या कम से कम मिड लेवल एजुकेशन पाकिस्तान में मुमकिन है? इस दौर के अंदर जिसमें बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, सोशल मीडिया पे बैठ सकते हैं, अगर इतनी उनकी नो हाउ स्किल है, बाकी सब सिखा देते हैं. सीख सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं, जीरो से सिखाते हैं उसको. नहीं, आप तो सिखा रहे हैं, इसके अलावा भी मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो देखें, पाकिस्तान में 254-55 मिलियन पॉपुलेशन है, 25 करोड़ तकरीबन, राइट. 25 करोड़ की पॉपुलेशन है. उसकी जो अर्बनाइजेशन है वो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं बड़े शहरों में रहते हैं. अगर आप यहाँ पर भी एम्फेसिस करें और दूसरे देहातों वगैरह में अगर ये लोग एम्फेसिस करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़े प्रोग्राम निकाले, नया नौजवान, पुराना नौजवान, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, आपका है हमारा पाकिस्तान, राइट. सब ने प्रोग्राम्स बनाए हुए, बट इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. द रीज़न इज़ के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, और दे कीप ऑन पुशिंग द आइडियाज़ के जो चीज़ें. मुझे हैरत होती है कि बाहर ममालिक के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस कोई भी नहीं पढ़ता. यानी कि US में कंपनीज हैं, वो US के लोगों को ट्रेन नहीं करते, वो यहाँ आके बोलते हैं ये पॉलिटिशियंस
जैसे यहाँ पॉलिटिशियंस आके बैठते हैं इसी सीट पे, जी हम माइक्रोसॉफ्ट को ले आए, हम गूगल को ले आए, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये फला वेलफेयर है, फला वेलफेयर है, दे आर ऑल गोइंग थ्रू। ये जो यूएसएड से जो प्रोग्राम चल रहे थे, अब तो ट्रंप ने सब बंद कर दिया, तो अब इनको पता चलेगा कि इनके पास फंडिंग ही ड्राइड अप हो गई सारी। इन प्रोग्रामों से मुल्क नहीं बनते, इन प्रोग्रामों से कोई यूरोपियन यूनियन, कोई ऐसी जो डेवलप कंट्रीज हैं, कहीं पर ये चीज़ नहीं चलती। हमें बच्चों को पढ़ाना है ओपन सोर्स। 2 से 3 साल के अंदर बच्चा इस काबिल हो सकता है कि वो 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का कमा सके, घर से बैठकर। यहाँ कंपनीज में भी काम कर सकता है, अपनी कंपनीज भी स्टैब्लिश कर सकता है। अच्छा, ये बातें हमने बहुत सुनी, और कौन सा आईटी एक्सपर्ट है जो ये बातें नहीं करता है। लेकिन बात ये है कि जब बच्चे मैदान में कूदते हैं, या बच्चे ये समझ रहे होते हैं शायद कोई दरवाज़ा है जहाँ से निकलूंगा और डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, तो वो कौन सा दरवाज़ा है जहाँ से वो जाए, मेहनत करे और फिर वो अर्निंग करे? देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है ना, कोई दुनिया में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, सिवाय इस्लाम के अंदर एक जिहाद का शॉर्टकट है। अगर आपको जन्नत में जल्दी जाना है, देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साल आपको लगाना पड़ेगा, आपको पूरे सिस्टम्स के साथ। हमने इतना आसान सिस्टम बनाया है कि आपको 16 GB 50 मतलब कि 40 GB 32 GB इनके सिस्टम्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है, हमने सब क्लाउड में रखा हुआ है। अगर आपके पास 8 GB का लैपटॉप है या 10-12 GB का लैपटॉप है, व्हाटएवर, अगर आप उसको कस्टमाइज़ करके कुछ भी कर दें, अगर मिनिमम 8 GB है तो उसके अंदर भी आप सारी लैब्स कर सकते हैं। और हमारी जो अलबारी असिस्टेंट है, अलबारी प्रोजेक्ट का जो बारी AI असिस्ट प्लेटफॉर्म है, वो आपको हैंड टू हैंड पूरी सब कुछ बता रहा है, दिखा रहा है, करा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, यानी कि पूरी कंप्लीट हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। पाकिस्तान में करें सब कुछ, पाकिस्तान से बाहर जाके करें? पहले पाकिस्तान में करें, अपने आप को मजबूत करें, फिर पाकिस्तान से बाहर इतने स्किल्स लेके जाओ, इतना डिग्री का कागज़ लेके जाओ कि इमिग्रेशन अप्लाई कर सको। पाकिस्तान बाहर जाओगे, खाली पढ़ने का टाइम नहीं होगा, वहाँ से नौकरी करनी होगी ताकि गुजर बसर कर सको। लेकिन अगर स्किल्स पहले से ही बना के लेके जाते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर जाने की। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त हमारी नॉलेज में इजाफा किया, और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आपने बहुत काम किया है। पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं नए साइबर सिक्योरिटी में? पाकिस्तान में बहुत अभी कमी है, AI के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर मुख्तलिफ नाम हैं। आप खुद कनाडा में रहते हैं और दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने टॉप 500 फॉर्चून इदारों में काम किया है, तो आपको नज़र आता है टॉप पोजीशंस के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं कहीं? बहुत कम है। कुछ उम्मीद रखें आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये उम्मत बड़ी ज़रखेज़ है, मतलब कि ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। उम्मत जो हमारे जो लोग हैं यहाँ के, उम्मत मोहम्मदी के बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। अगर इन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, इनको ट्रेन किया जाए, एब्सोल्युटली दे कैन डू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।